الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے والے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے سخت اور آپس میں نرم ہیں، یہ فرمان رسول ہے سورہ فتح کے اندر۔ تو آج کا ٹاپک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جانے والا ان کا وصیت نامہ بنام یزید۔ وصیت نامہ کے اندر چند نکات ہیں جن پر بات کرنا مقصود ہے۔ وصیت نامہ بقول مورخین کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر 59 ہجری میں لکھا، اور یہ وصیت نامہ مغیرہ بن شعبہ کے مشورہ پر لکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 59 ہجری میں جو وصیت نامہ لکھا بقول مورخین کے کہ مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا تھا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 50 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ فوت ہو گئے تھے، تو آیا 8 سال کے بعد زندہ ہو کر آیا اور مشورہ دیا کہ آپ بیعت لے لیں اپنے بیٹے کے نام کی؟ اور وصیت نامہ میں چند شخصیات کا ذکر ہے جن میں یہ لکھا گیا کہ میرے جانے پدر، میں نے آپ کے خلافت کے لیے رستے صاف کر دیے، تمام کانٹے صاف کر دیے۔ 5 حجاز کی شخصیات ہیں جن میں عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر۔ پھر ان کے صفات خوبیاں بیان کی۔ اب سوال یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر جن کا ذکر وصیت نامہ کے اندر کیا گیا، وہ بھی 53 ہجری میں فوت ہو چکے ہیں۔ 59 ہجری میں حج کیا گیا اور 59 ہجری میں آپ نے یہ وصیت نامہ بقول مورخین کے لکھا۔ تو کیا مدینہ میں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر تو 7 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، جبکہ وصیت نامہ میں ان کا بھی ذکر ہے؟ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، حسین ابن علی نواسہ رسول ہیں، حقدار خلافت، اگر تیرے مقابلے میں آ جائیں تو ان سے درگزر کرنا۔ باقی رہے عبداللہ بن زبیر، یہ بہت شاطر، چلاک، تیز ترار شخص ہے، لومڑی کی طرح کجاوا دینے والا، شیر کی طرح حملہ کرنے والا ہے، اگر تیرے قابو میں آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول صحابی کے بارے میں اتنا سخت صرف اپنی خلافت کی خاطر، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ قرآن صفت بیان کرتا ہے صحابہ کی کہ صحابی جو ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں، کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، لیکن مورخ بتاتا ہے کہ صحابی کے خون کا پیاسا ہے اقتدار کی خاطر۔ اب میرے لیے 2 رستے ہیں، ایک رستہ قرآن کو فالو کرنا، دوسرا رستہ مورخین کو فالو کرنا۔ تو یقیناً میں قرآن کو تسلیم کروں گا، یہ میرا عقیدہ ہے کہ صحابی جو ہے صحابی کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اور صحابی کا دشمن نہیں ہو سکتا، وہ خون کا پیاسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مورخ کی بات کو من گھڑت کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ تو یا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کی صف سے ہی نکال دو، جبکہ ان کو بھی نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ مسلم شریف کے اندر کتاب الصلاۃ باب الوتر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم ابو قریب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرے، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، آ کر بڑے حیرانگی سے کہنے لگے کہ آقا، میں نے دیکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں ایک ہی سلام میں، تو یہ کیسا؟ تو انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا خاموش ہو جا،
हुआ साहब नबी, वो नबी का सहाबी है। इसका मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनु हाशिम कुरैशी के ज़ुबान से ये निकलवाया कि, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न के ज़ुबान से ये निकलवाया कि मुआविया जो हैं वो सहाबी रसूल हैं। तो इसलिए हमें हक़ाइक़ समझना होंगे कि आया ये वसीयतनामा, इसकी असलियत क्या है, हकीकत क्या है। जबकि मैंने तारीख़ी लिहाज से ये बताया कि मुग़ीरा बिन शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने मशवरा दिया बकौल मौरख़ीन के, वो 50 हिजरी को फौत हो गए हैं। बकौल मौरख़ीन के वसीयतनामा 59 हिजरी को लिखा गया, और उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का ज़िक्र है जो 53 हिजरी में फौत हो चुके हैं। और फिर कुरान की रूह से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टुकड़े करने का वसीयतनामा, वसीयत में ये शामिल हो लफ्ज़, तो आया मैं कुरान को तस्लीम करूँ या मौरख़ीन के एहतराम को? यकीनन मेरे नज़दीक कुरान तरजीह है। कुरान को फॉलो करना मेरा ईमान है, कुरान को तस्लीम करना ईमान है। मौरख़ीन की बातों को ठुकराया जा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।